السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا فاذا بلغن اجلہن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے ان عورتوں کے احکام بیان فرمائے ہیں جن کے شوہروں کی وفات ہو جائے، متوفی عنہا زوجہا، جن عورتوں کی شوہروں کی وفات ہو جائے، ان کے احکام، ان کے مسائل، ان کی کتنی عدت ہے، کس کی عدت ہے، کس کی کتنی ہے، کم ہے، زیادہ ہے، آزاد ہے، مادی ہے، یا مثال کے طور پر حاملہ ہے، غیر حاملہ ہے وغیرہ، ان سارے احکامات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے والذین یتوفون منکم، تم میں سے جن لوگوں کی وفات ہو جائے، ویذرون ازواجا، اور وہ بیویاں چھوڑ جائیں، یعنی شادی شدہ ہوں اور ان کی وفات ہو جائے، ان کی وفات کے بعد ان کی بیویاں ہوں، یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، تو وہ عورتیں، وہ بیویاں جن کے شوہروں کی وفات ہو گئی ہیں، وہ 4 مہینے 10 دن انتظار کریں، 4 مہینے 10 دن انتظار کریں۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اس کے بعد جب اس مدت کو پہنچ جائیں تو ان کے لیے نکاح وغیرہ کرنے کی اجازت ہے۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے جن لوگوں کی وفات ہو جائے اور وہ بیویاں چھوڑ گئے ہوں اپنے پیچھے وفات کے بعد، تو ان عورتوں کو، ان بیویوں کو 4 مہینے 10 دن انتظار کرنا ہے۔ یہ اسلام کا نظام ہے اور 4 مہینے 10 دن کی عدت گزارنی ہے۔ البتہ یہ عدت ان عورتوں کے لیے ہے جو عورتیں حاملہ نہ ہوں، حالت حمل میں نہ ہوں، یعنی شوہر کی وفات ہوئی تو وہ حمل کی حالت میں نہ ہوں، تو ایسی صورت میں ان کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ لیکن اگر وہ حمل کی حالت میں ہو مثال کے طور پر، تو اس کی عدت کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان کی عدت حمل وضع ہو جانے تک ہے، یعنی بچے کی پیدائش ہو جائے تو ان کی عدت ختم ہو جائے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، جو حاملہ عورتیں ہیں ان کی عدت یہ ہے کہ ان کا حمل جو ہے وہ یعنی بچہ پیدا ہو جائے، وضع حمل ہو جائے، یعنی بچے کی پیدائش ہو جائے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو مسئلہ بیان فرمایا ہے، جو حکم بیان فرمایا ہے، یہ حائلات کے لیے، حاملات یعنی حمل والی، حائلات جو بغیر حمل کے ہوں، تو یہ حکم ایک پہلو پر ہے۔ دوسرے مسئلے کا تذکرہ دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اس سلسلے میں یہاں پر ایک نقطہ خاص طور پر ہمیں یاد رکھنا ہے، جس کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثوں میں سنن میں جو مروی ہے آیا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ایسا ہو کہ نکاح ہو گیا، کسی شخص نے نکاح کیا اور نکاح کرنے کے بعد اپنی بیوی سے خلوت میں نہیں ہوا، تنہائی میں نہیں ہوا، اس سے پہلے ہی اس شخص کی وفات ہو گئی، تو ایسی صورت میں بھی اسے یہی عدت گزارنی ہے۔ خلوت ہوئی، خلوت نہیں ہوئی، میرے بھائیوں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں حدیث موجود ہے کہ جن عورتوں سے نکاح ہوا اور نکاح کے بعد خلوت نہیں ہوئی، تنہائی میں وہ نہیں ہوا، لیکن نکاح ہو چکا تھا، ایسی صورت میں کیونکہ وہ عقد ہو چکا، عقد نکاح ہو گیا، وہ بیوی بن گئی اور یہ شوہر بن گیا، اور ابھی خلوت نہیں ہوئی تھی کہ وفات ہو گئی، ایسے واقعات پیش آتے ہیں اور آ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم بھی وہی بیان فرمایا ہے کہ اسے بھی وہی عدت گزارنی ہے جو اس عورت کو گزارنی ہے جس کے ساتھ شادی ہو گئی ہے، نکاح ہو چکا ہے اور خلوت بھی ہو چکی ہے، مثال کے طور پر چند دن یا چند سال، مہینے وغیرہ گزر چکے ہیں۔ اس سلسلے میں حضرت بروا بنت واشق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک مسئلہ پیش آیا، اور وہ مسئلہ یہی تھا کہ شوہر نے، آدمی نے نکاح کیا اور نکاح کرنے کے بعد ابھی خلوت نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے ہی، دخول سے پہلے ہی اس کی وفات ہو گئی،
وہ مسئلہ پیش آیا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا فیصلہ یہی فرمایا کہ اس عورت کو عدت بھی گزارنی ہے، یعنی 4 مہینے 10 دن اسے عدت بھی گزارنی ہے، اور اسی طرح سے اسے مہر بھی دینا ہے۔ اچھا، دونوں صورتوں میں مہر متعین کیا ہے تو بھی مہر دینا ہے، اور مہر متعین نہیں کیا ہے تو ایسی صورتوں میں جو مہر مثل کہا جاتا ہے، یعنی جس طرح کا مہر وہ اپنی دوسری بیویوں کو دے چکا ہے یا اس کے گھر میں خاندان میں عام طور پر جو مہر دی جاتی ہے اتنی مہر بھی اسے ادا کرنی ہوگی، اور اسے عدت بھی گزارنی ہوگی 4 مہینے 10 دن۔ اور اب چونکہ وفات ہو چکی شوہر کی تو شوہر کے مال میں وہ بیوی وارث بھی ہوگی۔ 3 احکام ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ اسے عدت بھی گزارنی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اسے مہر بھی ملے گی، مہر مثل، اور اگر متعین کیا ہے تو جتنا متعین کیا ہے وہ مہر ملے گی، اور نہیں متعین کیا ہے تو مہر مثل، یعنی جیسی مہر اس نے اپنی پہلی بیویوں کو دیا ہے اگر اور شادیاں کر چکا ہے تو، اور اگر نہیں تو اس کے گھر میں خاندان میں جو عام طور پر معمول کے مطابق مہر دی جاتی ہے اتنی مہر بھی دینی ہوگی۔ اور تیسری چیز، اسے میراث میں بھی اس کا حصہ ملے گا، یعنی 1/8 حصہ اسے 1/4 حصہ اسے میراث میں بھی ملے گا، کیونکہ ظاہر ہے کہ ابھی خلوت ہی نہیں ہوئی ہے، اولاد ہونے کا تو کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ مسئلہ بیان فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ مسئلہ میں بیان کر رہا ہوں، اگر یہ مسئلہ اللہ کی طرف سے ہے، اگر یہ مسئلہ درست ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر یہ مسئلہ غلط ہے تو میری طرف سے، شیطان کی طرف سے ہے۔ اتنے میں ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے بیان فرمایا، کہا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو فیصلہ فرمایا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ یہی فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے زمانے میں ایک مسئلے میں کیا تھا۔ وہ حضرت بروا بنت واشق کا واقعہ تھا، ان کے ساتھ بھی یہی مسئلہ پیش آیا تھا۔ خلوت سے پہلے شوہر کی وفات ہو گئی تھی، مسئلہ اللہ کے نبی کے سامنے آیا، آپ نے فرمایا کہ اسے عدت بھی گزارنی ہے 4 مہینے 10 دن تک، اور ساتھ ہی ساتھ اسے میراث بھی ملے گی، اور ساتھ ہی ساتھ اسے مہر بھی ملے گا۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا تھا، اور جب اس فیصلے کو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو بہت خوش ہوئے، یہ سوچ کر کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فیصلہ میں نے کیا ہے وہی فیصلہ بعین ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، کوئی اس میں اشکال کی بات نہیں ہے، کوئی شبہے کی بات نہیں ہے۔ اس طریقے سے بہرحال یہ مسئلہ واضح ہوا۔ اب یہاں پر ایک چھوٹا سا مسئلہ اور بھی ہے، وہ یہ ہے، گرچہ کہ وہ مسئلہ ہمارے بیچ میں نہیں پیش آتا ہے، عام طور پر وہ ماحول ابھی نہیں ہے، وہ ہے لونڈیوں کا مسئلہ، مل کے یمین باندیاں، لونڈیاں جو زمانے میں ہوا کرتی تھیں، جن کے ساتھ ان کے مالکان جنسی تعلقات قائم کرتے تھے، ہے نا، صحبت کرتے تھے۔ ایک ہوتا ہے نکاح کر لینا، آزاد کر کے نکاح کر لینا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، یا مثال کے طور پر نکاح کر کے ان کے ساتھ صحبت کرنا، یہ مسئلہ بھی الگ ہے۔ لیکن یہ بات یہ ہو رہی ہے کہ باندیاں لوڈیاں کسی آدمی کے پاس ہوں تو وہ ان سے یوں ہی صحبت کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں الگ حکم بیان فرمایا۔ مثال کے طور پر کوئی شخص صحبت کرتا تھا اپنی باندی سے، اپنی لوڈی سے، اور اس کی وفات ہو گئی تو ایسی صورت میں اس کی کتنی عدت ہے؟ یہ عدت باندیوں میں اور آزاد بیویوں میں فرق ہے، مختلف ہے۔ اللہ کے کلام کی اس آیت کریمہ میں صاف صاف یہ بات کہی گئی ہے کہ تم میں سے جن کی وفات ہو جائے وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور وہ بیویاں چھوڑ کر کے گئے ہوں، تو جو مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے وہ بیویوں سے متعلق ہے، باندیوں سے متعلق نہیں ہے، کیونکہ صاف صاف بات ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ تم میں سے جن کی وفات ہو جائے اور وہ اپنے پیچھے باندیاں چھوڑ گئے ہوں، بیویاں چھوڑ گئے ہوں، اس طرح سے نہیں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بلکہ مسئلے کو اس بات پر موقوف رکھا کہ وہ بیویاں چھوڑ گئے ہوں تو بیویوں کو اتنی عدت گزارنی ہے۔ اس سے بھی یہ مسئلہ واضح ہوتا ہے کہ باندیوں کا مسئلہ الگ ہوگا، اور بلا شبہ باندیوں کا مسئلہ الگ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ اوطاس کے موقع پر جب جنگ ہوئی تھی اوطاس کے موقع پر، اوطاس کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا تھا کہ دیکھو تمہارے پاس مال غنیمت آیا ہے، مال دولت بھی آیا ہے، سونے چاندی بھی ہے، اور باندیاں لوڈیاں بھی تمہارے پاس آئی ہیں، یاد رکھو لا توطأ حامل حتى تضع، جب تک، اب باندیاں جو ہیں اگر ان میں سے کوئی حاملہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تک کہ جو باندیاں تمہارے پاس آئی ہیں وہ حاملہ ہیں، تو جب تک ان کے بچوں کی پیدائش نہ ہو جائے تب تک تمہیں ان سے صحبت کرنے کی، جمع کرنے کی، جنسی تعلق قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جو حاملہ نہیں ہیں ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی تعتد بحیضہ، جب تک کہ وہ 1 مہینے انتظار نہ کر لیں،
ایک مہینہ یعنی ایک ماہواری، ایک مہینہ آ جانا چاہیے. ماہواری جو خون ہوتا ہے حیض کا، وہ ایک خون آ جانا چاہیے. اس کے بعد ہی وہ اپنی ان لوڈیوں سے جنسی تعلقات قائم کر سکتے ہیں. تو کئی ایک مسئلے ہو گئے. ایک مسئلہ تو یہ ہوگا کہ اگر حاملہ ہوں گی تو دونوں صورتوں میں، چاہے وہ باندیاں ہوں یا بیویاں ہوں، دونوں صورتوں میں ان کی مدت جو ہے، عدت جو ہے، وہ وضع حمل ہے، بچے کی پیدائش. اور اگر وہ آزاد عورتیں ہیں، بیویاں ہیں، آزاد عورتیں ہیں اور بیویاں ہیں وہ، تو ایسی صورت میں اگر وہ حاملہ نہیں ہیں تو 4 مہینے 10 دن انتظار کرنا ہے. حاملہ اگر ہے تو ایسی صورت میں انہیں وضع حمل تک انتظار کرنا ہے. یہ ہے سارا مسئلہ. اس کے بعد ایک مسئلہ اور باقی بچتا ہے، اور ایک مسئلہ اور بھی آ چکا ہے کہ اگر خلوت نہیں ہوئی ہے، نکاح کے بعد بھی وفات ہو گئی ہے، تو بھی ایسی صورت میں اسے 4 مہینے 10 دن انتظار کرنا ہے. اس کے بعد ایک مسئلہ مزید ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ حمل والی جو عورتیں ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف سلف کے یہاں پایا جاتا ہے، لیکن اس مسئلے میں راجح جو چیز ہے، جو مسترد چیز ہے، اس کی بھی وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں آتی ہے. وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک شخص کی وفات ہو گئی، اب وہ بیوی جو ہے وہ حالت حمل میں تھی. اب حالت حمل میں تھی تو 2 کیفیت ہو سکتی ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے بچے کی پیدائش میں 4 مہینے 10 دن سے زیادہ کی مدت باقی ہو، ابھی 5 مہینے باقی ہو، 6 مہینے، 7 مہینے، 8 مہینے باقی ہو. ایسا بھی ہو سکتا ہے. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کئی مہینے گزر چکے ہیں، وفات جب ہوئی ہے تو 15 دن باقی ہے، 1 مہینہ باقی ہے، 2 مہینہ باقی ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے. یعنی 4 مہینے 10 دن سے زیادہ بھی مدت رہ سکتی ہے، اور 4 مہینے 10 دن سے کم بھی پیریڈ باقی رہ سکتا ہے بچے کی پیدائش میں. اس طرح کے اس نقطے پر بعض سلف کا اس سلسلے میں ایک قول، ایک موقف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ابعد الاجلین، یعنی دونوں مدتوں میں سے جو مدت لمبی ہوگی وہ گزارنا ہوگا. یعنی 4 مہینے 10 دن گزارنا ہوگا اس صورت میں جب وضع حمل کی مدت اس سے کم ہو. یعنی 2 مہینے باقی ہوں، 3 مہینے باقی ہوں، 1 مہینے باقی ہوں، تو ایسی صورت میں اس کو 4 مہینے 10 دن تک گزارنا ہوگا. اور اگر مثال کے طور پر 4 مہینے 10 دن سے زیادہ اگر بچے کی پیدائش میں وقت باقی بچا ہے تو اسے 4 مہینے 10 دن نہیں بلکہ اس سے زیادہ حمل کی مدت تک، جب تک بچہ پیدائش نہیں، جب تک بچے کی پیدائش نہیں ہو جاتی ہے تب تک اسے انتظار کرنا ہے. یعنی دونوں مدتوں میں سے جو لمبی مدت ہے اسے وہ مدت گزارنی ہوگی، تب جا کر کے وہ اب نکاح کرنے کی مجاز ہو سکتی ہے. یہ بات سلف کی رائے ہے. لیکن اس سلسلے میں جو بات راجح ہے وہ یہی ہے کہ نہیں، 4 مہینے 10 دن یہ اس عورت کے لیے ہے جو حاملہ نہ ہو، اور جو حاملہ عورت ہے اس کے لیے وضع حمل یعنی بچے کی پیدائش ہو جائے، یہی اس کی عدت کی انتہا ہے. اور بچے کے پیدائش کے بعد وہ عورت اپنے ولی کی نگرانی میں جس سے بھی چاہے نکاح کر سکتی ہے. اس سلسلے میں جو صریح دلیل ہے وہ حضرت سبیعہ اسلمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. حضرت سعد بن خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں تھی، یعنی سعد بن خولہ شوہر تھے اور ان کی بیوی کا نام حضرت سبیعہ اسلمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. جنگ بدر میں حضرت سعد شریک تھے اور اسی میں ان کی شہادت ہو گئی، اور ان کی شہادت کے بعد ہی ان کی بیوی حضرت سبیعہ اسلمیہ کی وفات ہو گئی، اور وہ حالت حمل میں تھی. وفات نہیں ہو گئی، شوہر کی وفات ہو گئی اور وہ حالت حمل میں تھی، اور وفات کے بعد ہی حضرت سعد بن خولہ کی وفات کے بعد ہی ان کے بچے کی پیدائش ہو گئی. اور چند ہی دنوں کے بعد یعنی ہفتہ اشرا یا 1-2 دن 4 دن کے بعد ہی بچے کی پیدائش ہو گئی. تو جیسے ہی ان کے بچے کی پیدائش ہوئی تو انہوں نے سمجھ لیا کہ مسئلہ ان کو معلوم تھا کہ بھئی ایسی صورت میں اب میں حلال ہو چکی ہوں اور میں کسی اور سے نکاح کرنے کی مجاز ہوں، اپنے ولی کی نگرانی میرا نکاح ہو سکتا ہے. اس طرح سے تو اب انہوں نے چونکہ ان کی عدت مکمل ہو گئی، تو عدت مکمل ہونے کے بعد انہوں نے بناؤ سگار کرنا شروع کر دیا، زیب و زینت کرنا شروع کر دیا. کیونکہ آئے گی بات انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کہ جن عورتوں کی شوہروں کی وفات ہو جائے وہ 4 مہینے 10 دن تک انہیں کسی بھی طرح کا بناؤ سگار نہیں کرنا ہے، بلکہ سفر بھی نہیں کرنا ہے، باہر بھی نہیں نکلنا ہے غیر ضروری. بہت ساری پابندیاں ہیں، سرمے لگانا وغیرہ ساری چیزیں، ان تمام چیزوں سے اسے بہرحال پابند رکھا گیا ہے کہ وہ یہ نہیں کر سکتی ہے. تو جب بچے کی پیدائش ہو گئی تو انہوں نے زیب و زینت کرنا شروع کر دیا کیونکہ وہ حلال ہو چکی تھی. لیکن بعض صحابہ کرام کو اس مسئلے کا علم نہیں تھا، انہوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا. اس میں سے ایک مشہور نام ہے ابو السنابل بعلبک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ ان کو پتا چلا کہ اس طریقے سے بچے کی پیدائش ہو گئی ہے، شوہر کی وفات ہوئی تھی، بچے کی پیدائش ہو گئی اور اب یہ زیب و زینت کرنے لگی ہیں، یہاں وہاں نکلنے کی لگی ہیں، جانے آنے لگی ہیں. تو انہوں نے آخر کے کہا کہ اس طرح سے آپ نہیں کر سکتی، آپ کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے. آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ
4 مہینے 10 دن عدت گزارے. آپ کے بچے کی پیدائش ہو گئی 1 ہفتے کے اندر ہی، لیکن اس سے عدت مکمل نہیں ہوگی. آپ کو 4 مہینے 10 دن تک اپنی شوہر کی وفات کے بعد انتظار کرنا ہوگا. وہ بہت پریشان ہوئی کہ ایسے کیسے. مسئلے کا تو مجھے علم ہے کہ بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی میں عدت سے باہر آ چکی ہوں اور اب میں نکاح کر سکتی ہوں، لیکن انہوں نے جب ٹوک دیا انہیں اور منع کر دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے میرا مسئلہ ہے، میرے شوہر کی وفات ہو چکی ہے اور میں حمل کی حالت میں تھی اور میرے بچے کی پیدائش ہو چکی ہے، میں اب عدت گزار چکی ہوں یا مجھے 4 مہینے 10 دن تک عدت گزارنا ہے، کیونکہ مجھے ابو السنابل نے کہا ہے کہ آپ کو 4 مہینے 10 دن عدت گزارنی ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم حلال ہو چکی ہو اور تمہارے پاس کوئی مناسب رشتہ آئے تو تم مجھے بتانا، کوئی رشتہ آئے تو مجھے خبر کرنا، مجھے بتانا، میں بتاؤں گا کہ رشتہ کر لو یا نہ کرو. کہتے ہیں کہ تب جا کر کے اس مسئلے کو میں نے واضح طور پر سمجھ لیا کہ یہ مسئلہ بالکل یہی صحیح ہے کہ 4 مہینے 10 دن کی عدت اس کے لیے ہے جو حاملہ نہ ہو، اور جو حاملہ ہو اس کے لیے عدت یہی ہے کہ بچے کی پیدائش ہو جائے. اور یہی مسئلہ راجح ہے اور یہ مسئلہ دونوں کے لیے، خواہ وہ نوڈیاں ہوں یا خواہ وہ یہ احرار یعنی حرہ آزاد عورتیں ہوں، بیویاں ہوں، ان دونوں کے لیے ایک ہی حکم ہے کہ اگر وہ حاملہ ہوں گی تو وضع حمل بچے کی پیدائش کے بعد ان کا نکاح ہو سکتا ہے. بہرحال میرے بھائیوں اور بہت سارے احکام ہیں جو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے آئیں گے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کے مسائل اس طرح سے جو کتاب و سنت کے اندر بیان کیے گئے اس کی روشنی میں حل کرنے کے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.